ارسلہ معنا غدا، بھیج دے ان کو ہمارے ساتھ کل، یرتع تاکہ کھائے، ویلعب اور کھیلے، وإنا لہ لحافظون اور بے شک ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ چھوٹا بچے کے سامنے کہے کہ اس کو بھیج دے باہر، قسم قسم کے کھانے ہیں، کھیل کود ہے، تو الصبی صبی ولو کان نبی، ادیب لوگ کہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف بھی رو پڑا، ہو والد صاحب سے کہا کہ مجھے جانے دے۔ آئیے سوال، ہماری ایک چھوٹی بچی تھی تو مولانا شرڈی شاہ صاحب یہاں استاد تھے، تو وہ تو بڑے ظریف آدمی ہے، جب جانے لگتے تھے تو کسی ایک بچے کو تیار کرتے کہ ساتھ چل، تو ہم کہتے کہ نہیں، تو مولانا ان کے سامنے کہتے تھے کہ گاڑی میں گرم پکوڑے، گرم گرم چولے، ٹھنڈی بوتلیں، آئس کریم۔ تو ایک بچی گھر گئی اور ماں کو کہا کہ 2 جوڑے کپڑے اور اس کے اوپر 1 روپیہ بھی رکھ دو، مولانا کے ساتھ چلنا ہے۔ یرتا ویلعب، بچے جب کھانے پینے کے سن لے تو تیار ہو جاتے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، حضرت نے فرمایا بے شک مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات کہ تم لے چلو اسے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا نہ لے اس کو بھیڑیا۔ اس زمانے میں جنگلی جانور ایسے ہی پھرتے تھے جیسے افریقہ وغیرہ میں اب بھی آبادیوں میں آ جاتے تھے، اور پھر جنگل بچے چلے جائے، چھوٹا بچہ اکیلے بیٹھا ہو، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہ جاؤ گے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت نے یہ بات کہی تو بیٹوں کو ہیلا ہاتھ آیا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھیڑیے کھاتے ہیں، بس بھیڑیا نے کھا لی۔ بچہ برتن اٹھائے تو آپ کہے توڑ نہ دے تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، خواہ مخواہ وہ بدک جاتا ہے غریب۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ بالکل نہیں توڑے گا، انشاءاللہ صحیح سلامت پہنچا کے آئے گا، تو اس سے اس کی ہمت بڑھ جاتی۔ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت کا اشارہ تھا انہی کی طرف کہ تم بھیڑیے ہو، اور کوئی بھیڑیا ہو یا نہیں تم ہی کو مار دو گے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اظہار مناسب نہیں تھا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے اگر اس کو کھا گیا بھیڑیا، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اس وقت بہت نقصان میں ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، جس وقت لے چلے حضرت یوسف کو برادران لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور اتفاق کیا، أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ ڈال دیں ان کو ایک ویران کنویں میں، وہاں کوئی کنواں تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یہاں مفسرین نے بہت واقعات لکھے، ایسا تپڑ مارا، ایسا گرایا، اور کہتے تھے کہ آپ بلائے نا 11 ستارے اور سورج چاند کو جو تجھے چھڑا لے، تو وہ اس دوران جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے دل میں بات ڈالی یوسف کے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم بتا کے رہو گے ان کو یہ کام ان کا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایسا ایک وقت آئے گا کہ آپ یہاں کی خبر دیں گے اور یہ بے خبر ہوں، وہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام رازی نے اس پر یہ لکھا ہے، وَفَائِدَةُ هَذَا الْوَحْيِ، اس وحی کا کیا فائدہ تھا؟ تَانِيسُهُ وَتَسْكِينُ نَفْسِ، کہ محبت پیدا ہو جائے، دل آرام کر لے، وَإِزَالَةُ الْغَمِّ وَالْوَحْشَةِ عَنْ قَلْبِهِ بِأَنَّهُ سَيَحْصِلُ لَهُ الْخَلَاصُ مِنْ هَذِهِ الْمِحْنَةِ، ان قریب اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ تفسیر کبیر جز 18 صفحہ 100۔ اللہ کے اپنے کام حکمت کے ہوتے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب آپ ان کو آج کے واقعے کی اطلاع دیں گے اور یہ بالکل بے خبر ہوں گے، لیکن بچا نہیں رہا، جو تکلیف مقدر تھی وہ آئے گی۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت یوسف کی نصرت نہیں ہوئی، نصرت بحکمت ہوئی۔ طالبان کا پسپا ہونا یا مر جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ نصرت نہیں، نصرت بحکمت ہے۔ اور جو غالب آئے ہیں وہ چونکہ امریکہ کے بغل بچے ہیں،
اس لیے ان کی فتح وہ شکست ہے. دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آگے بڑھنا غیرتی قوم کا کام نہیں. امریکہ کے اعلی کار بن کے انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور آنے والی نسل ان پر لعنت کرے گی کہ آخر امریکہ اور برطانیہ تمہاری وجہ سے ان پر بمبار کر رہا ہے. امت محمدیہ تو ہے. وجاؤ اباہم، آ گئے برادران اپنے والد کے پاس، عشاءً رات کو، یبکون رونے لگے. رات کو کیوں آئے؟ کہ ویسے دن میں کوئی روتا ہو نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، تو حضرت کی خدمت میں ہر طرف سے ای شروع کر دی. کیوں کیا ہو گیا؟ او ہو بڑا قیامت آ گئی. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم چلے گئے تھے دوڑ لگا رہے تھے. استباق کے معنی دوڑنا. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور چھوڑ دیا تھا یوسف کو سامان کے پاس، قیمتی سامان تھا، ہم نے کہا یہ بیٹھا رہے. فاکلہ الذئب، پس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ویسے بھی ہماری بات نہیں مانتے. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں. کیسے ہیلا بنایا. وجاؤ علی قمیصہ بدم الکذب، اور لے آئے حضرت کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. کوئی بکرا وکرا کاٹ کر اس کا خون لگایا. اللہ اللہ. کہتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں ایک عورت رو رہی تھی، تو کسی نے کہا اس عورت پر رحم کرو. فرمایا نہیں، یہ ایسی جھوٹی ہے جیسے یوسف کے بھائی جھوٹے تھے. اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے رونا شروع کر دیا. اور لے آئے حضرت کی قمیص پر جھوٹا لہو لگا کر. ابن عباس نے کہا ہے کہ بکرا کاٹا اور اس پر خون لگایا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، فرمایا بلکہ گھڑ لیے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے شرارت. فصبر جمیل، صبر بہت خوب ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگوں گا جو تم بولتے ہو. حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی، قمیص سلامت تھی. دروگورا حافظہ نبی باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. تو حضرت یعقوب نے کہا واہ ذئب، واہ بھیڑیے، اکل یوسفا، یوسف کو تو کھا گیا. ولم یخرق قمیصہ، اور قمیص کو آنچ بھی نہیں آئی. آئے ہائے، توبہ توبہ. لیکن مدد اللہ سے مانگوں گا. معلوم ہوا کہ انبیاء بھی مددگار نہیں. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جسے مخلوق سے شکایت نہ ہو. اللہ، جس کسی شخص نے تکلیف اور مصیبت کے وقت فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون پڑھا، اللہ کم الحاکمین اس کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے گا. یہاں مفسرین نے بڑے واقعات لکھے کہ حضرت یعقوب نے تلاش بالکل نہیں کی، تحقیق نہیں کی. یہ غلط بات ہے. اگرچہ حضرت مفتی صاحب نے معارف میں لکھ دیا، لیکن یہ مفسرین پہ اعتماد کر کے پوری تحقیق، تلاش سب کچھ ہوا ہے. پورا خاندان، پوری قوم تلاش میں نکلی. حکمت ایزدی اجازت نہیں دے رہی تھی اور یوسف نہیں ملے. وہ تو بتا نہیں رہے تھے.